عموماً مارکس کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مارکس نے کہا تھا کہ ایک سرٹن اسٹیج پر انسانی تاریخ کے ایولوشن کے ایک سرٹن اسٹیج پر ریاست ختم ہو جائے گی اور لوگ اپنے معاشروں کا انتظام و انتصرام یا انتظام خود سنبھال لیں گے۔ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک ایسا معاشرہ کیسے مارز وجود میں آ سکتا ہے جہاں چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، بجائے اس کے کہ وہ چیزیں کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم، کسی صدر یا کسی جو ہے وہ مطلق العنان کے ہاتھ میں ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں، ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی ریاست ہمیشہ سے موجود ہے، حالانکہ تاریخی طور پہ یہ بات غلط ہے۔ انسان نے کی سویلائزیشن کا جو دور ہے وہ 5,000 سے 7,000 سال ہوگا، کچھ لوگ 10,000 سال بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن ایک طویل عرصے تک انسان جو ہے وہ ریاستوں میں اس طرح نہیں رہتا تھا، ایمپائرز ہوتی تھیں اور ٹھیک ہے اس کے انتظام کے لیے لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن مارکس جب یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ وڈ ودر اوے، جب ریاست جو ہے وہ ودر اوے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی مارکس نے بنیادی طور پہ وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی ریاست کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے، ریاست کے بنیادی ستون کیا ہوتے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، جوڈیشری ہے۔ مارکس کا خیال یہ تھا کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں جرائم کی بنیاد کیا ہے۔ جرائم کی بنیادی طور پر اگر تھوڑا سا ہم سوچیں تو جو قلت ہوتی ہے، قلت بنیادی طور پہ جرائم کی طرف آپ کو مائل کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے سونا اور ڈائمنڈ پڑا ہے تو شاید آپ ڈائمنڈ کو لیں کیونکہ وہ قلیل تعداد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح چاندی اور سونے میں ہو سکتا ہے سونے کو آپ لیں، اور چاندی اور لوہے میں ہو سکتا ہے آپ چاندی کا انتخاب کریں۔ تو بنیادی طور پہ جو جرائم ہوتے ہیں وہ قلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں جرائم کی چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور دوسرے جو مسائل رہے ہیں اس میں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ جنرلائز کریں تو زیادہ تر قلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ، مثال کے طور پر آپ نوکریوں کے نام پر لڑائیوں کو دیکھ لیں۔ فرض کریں کہ ایک سوسائٹی میں 50,000 نوکریاں ہیں اور 40,000 لوگ ہیں، اور دوسرے معاشرے میں 50,000 نوکریاں ہیں اور 5 کروڑ لوگ ہیں، تو زیادہ نوکریوں کے لیے لڑائی کس معاشرے میں ہوگی؟ جہاں پہ نوکریاں زیادہ ہیں اور افراد کم ہیں، یا جہاں پر افراد زیادہ ہیں اور نوکریاں کم ہیں؟ کیونکہ جب قلت ہوگی تو لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک شہر میں اگر آپ 50,000 آپس کے رشتہ دار بھی بسا دیں اور وہاں پر اگر ان کو 50,000 روٹیاں چاہیے یا 1,00,000 روٹیاں چاہیے، اور وہ روٹیاں اگر 20,000 ہوں گی یا 40,000 ہوں گی یا 80,000 ہوں گی تو ان کی آپس کی لڑائی ہوگی۔ لیکن اگر روٹیاں فرض کریں کہ افراد 1,00,000 ہیں اور روٹیاں جو ہیں وہ 10,00,000 ہیں تو ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو مارکس یہ کہتا ہے کہ جب ہم انسانی تاریخ کا ایولوشن دیکھتے ہیں تو ہمیشہ قلت کا تصور لوگوں کو ستاتا رہا۔ کھانے کے حوالے سے جو انپریڈکٹیبلٹی تھی اس کا وہ آپ کو ستاتا رہا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شکار پہ جا رہے ہیں، کبھی شکار لگ رہا ہے کبھی نہیں لگ رہا، تو یہ غیر یقینی کیفیت آپ کو ستاتی رہتی تھی۔ ایگریکلچر ایج میں آ کر آپ کو کچھ اسموتھ سپلائی آف فوڈ ملا، مثلا آپ کی جو خوراک کی جو فراہمی تھی وہ کسی حد تک یقینی ہوئی، لیکن اس میں بھی جو سیلاب آتے تھے، فصلیں خراب ہوتی تھی، کیڑے مکوڑے فصلوں کو کھا جاتے تھے، یا کوئی حملہ ہو جاتا تھا اس کی وجہ سے فصلیں خراب ہوتی تھیں، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک پرابلم تھا۔ مارکس کا خیال یہ تھا کہ صنعتی نظام تاریخ عالم انسانیت کا پہلا نظام ہے کہ جہاں پروڈکٹیوٹی کا لیول یا پیداواری سطح آپ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بھوک، افلاس، غربت یہ اب جو ہے میوزیم میں کنسائی ہونا چاہیے، اس کو تاریخ کے میوزیم میں رکھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بھی افریقہ سمیت دنیا کے کئی علاقوں میں ایبسولوٹ پاورٹی ہے۔ تو مارکس کا خیال یہ تھا کہ اب اگر فرض کریں کہ آپ کو 50 لاکھ بندوں کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے آپ 5 کروڑ بندوں کا کھانا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ صرف امریکہ اتنی گندم اگاتا ہے
کہ موزمبیق جیسے 26 ممالک کو کھلا سکیں. اور یہ خالی گندم کا ہی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں، صومالیہ میں، یمن میں اور عراق میں بھوک سے سسکتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف امریکہ ساؤتھ پیسفک اوشن میں ہزاروں ٹن گندم صرف اس لیے بہا دیتا ہے تاکہ اس کی منافع خوری میں کمی نہ آئے. اور یہ صرف کھانے کا ہی نہیں ہے، 1 بلین ٹن، یہ خالی گندم کا معاملہ نہیں ہے، 1 بلین ٹن کھانا سالانہ ضائع ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دوسری پروڈکٹیوٹی لے لیں، مثال کے طور پہ صرف چائنا اتنا اسٹیل پیدا کرتا ہے کہ آدھی دنیا کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ، 50% سے زیادہ جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے اسٹیل کی، وہ چائنا پیدا کرتا ہے. دنیا کے جو الیکٹریکل ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی 50% سے زیادہ خالی چائنا پیدا کرتا ہے، ایک ملک صرف پیدا کرتا ہے. تو یہ زندگی کی جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ تو 2 منٹ میں آپ کی پوری ہو سکتی ہیں اگر دولت کی منصفانہ تقسیم ہو. تو مارکس کا خیال یہ تھا کہ جب کمیونسٹ سوسائٹی میں یہ جب آپ سرمایہ داری سے سوشلزم کی طرف اور کمیونسٹ اسٹیج پر جائیں گے، تو پہلے کیا کرے گی ریاست، ساری چیزوں کو نیشنلائز کر کے اپنے قبضے میں لے کے لوگوں کو فری تعلیم دے گی، صحت دے گی، رہنے کے لیے گھر دے گی، پینے کا صاف پانی دے گی، زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرے گی. جب ریاست زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرے گی تو لازم بات ہے کہ آپ چوری شکاری نہیں کریں گے، آپ ڈکیتی نہیں کریں گے، آپ جرم نہیں کریں گے. جب آپ جرم نہیں کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے. جب جرم نہیں ہوگا تو پولیس کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر پولیس پکڑ کے لے کے کہاں جاتی ہے؟ عدالتوں میں. جب جرائم نہیں ہوں گے تو پولیس مجرم پکڑے گی نہیں تو عدالت میں کیسے پیش کرے گی؟ تو آپ کی پولیس اور جوڈیشری ختم ہو جائے گی. اگر ممالک، ہر ملک میں جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی ہوگی، ہر ملک میں اگر وافر مقدار میں چیزیں موجود ہوں گی، ہر ملک میں اگر انسانوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی، تو ایک ملک کو دوسرے ملک پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ملک کو دوسرے ملک پر جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ ماضی کے سارے حملے دیکھیں، اسپیشلی ہندوستان پہ سارے حملے دیکھیں، وہ زیادہ تر کہاں سے ہوئے ہیں؟ نارتھ میں ہوئے، ان علاقوں سے ہوئے ہیں جہاں پر ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کم تھی. منگول آپ اٹھا کے دیکھ لیں، امیر تیمور کے حملے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ غزنویز کے حملے اٹھا کے دیکھ لیں. ہندوستان ایگریکلچر معاملات میں بہت زیادہ امیر تھا، بہت اس میں پروڈکٹیوٹی تھی، تو اس کو کھانے کے لیے آتے تھے. اسی طرح ایجپٹ کو آپ دیکھ لیں، نیپولین کو لے لیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، بہت سارے لوگوں نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ دریائے نیل کی وجہ سے اس میں پروڈکٹیوٹی کا لیول بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا. اور یہ جو ایجپٹ تھا یہ رومن امپائر کا فوڈ بیسکٹ کہلاتا تھا. ہندوستان جو ہے وہ برطانیہ کا فوڈ باسکٹ کہلاتا تھا. تو آپ اگر دیکھیں بہت سارے حملے قرون وسطیٰ میں جو ہوئے ہیں، ان میں حملوں میں کہ اگر آپ علاقے کاؤنٹ کریں تو زیادہ تر حملے غیر پیداواری علاقوں سے، جہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہوتی تھی، انہوں نے وہاں سے ان علاقوں پہ کیے جہاں ایگریکلچر اچھی خاصی ہوتی تھی اور فوڈ کا انتظام اچھا خاصا ہوتا تھا. تو ممالک کے آج کے دور میں وہ حملے بنیادی طور پر قدرتی ذخائر کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لیکن ایک سائنٹیفک لیول آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر ملک کے پاس اگر قدرتی ذخائر نہ بھی ہوں تو آپ سائنس کے لیول کو اتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں کہ ہر ملک کے پاس مناسب روٹی، کپڑا، مکان اور اس کی جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو. تو جب ممالک ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کو فوج کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اس طرح فوج، پولیس اور جوڈیشری جو ریاست کے اہم ستون ہیں وہ خود بخود ودا روے ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ریاست کس طرح آگے چلے گی؟ مارکس کا نے اس حوالے سے کوئی خاص پیشن گوئی نہیں کی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا لوکلائزیشن کی طرف جائے. لوکلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک یونین کونسل کی سطح پر آپ یہ طے کریں کہ جی کتنی آپ کو گندم اگانی ہے، چاول اگانا ہے، کتنی آپ کو پروڈکٹیوٹی کرنی ہے، اور اس میں ڈیموکریٹک پرنسپلز کے تحت اس کو آپ آپس میں بانٹ لیں
اور اس کو آپس میں تقسیم کر لیں. تو آپ کے درمیان جب کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، اور اسپیشلی جب پروڈکٹیوٹی ہر معاملے میں بہت زیادہ ہوگی، تو آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی ایک بندے کے سامنے اگر 15 ڈشز کھانے کی رکھی ہیں، اس کے باوجود وہ کہیں سے چوری کر رہا ہے، تو وہ آپ کو ایب نارمل ایکٹ ہی لگے گا. تو اس طرح اسٹیٹ ودر اوے ہو جائے گی. لیکن کمیونسٹ ریولوشن کے دوران جو بورژوازی اسٹیٹ یا سرمایہ دارانہ ریاست ہے، اس کو جبر سے، طاقت کے ذریعے سے مارکس نے ختم کرنے کی بات کی ہے. اور جو سوشلسٹ ریاست ہوگی، وہ کیونکہ لوگوں کو فیسلٹیز دے گی، روٹی کپڑا مکان، ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرے گی، پلس وہ معاشرے کا پروڈکٹیوٹی کا لیول اتنا آگے لے کے چلی جائے گی کہ قلت انسانی سماج میں نہیں رہے گی. جب قلت نہیں رہے گی تو انسانی سماج میں جرائم نہیں رہیں گے. جب جرائم نہیں رہیں گے تو آپ کو پولیس، فوج اور جوڈیشری کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. جب ممالک کے لیول پر کوئی قلت نہیں ہوگی تو ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کرے گا. تو اس طرح آپ کو فوج کی ضرورت نہیں رہے گی. تو فوج، پولیس اینڈ جوڈیشری جو جبر کے اعلی کار ہیں، وہ ودر اوے ہو جائیں گے. اور انسان یونین کونسل کی لیول پر یا ٹاؤن کی لیول پر اپنی خود ایسوسی ایشن بنا کر جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کو، پروڈکشن کو کنٹرول کریں گے، ان کو ڈیموکریٹکلی چلائیں گے، اور اس کے ثمرات اس معاشرے کے تمام افراد تک پہنچائے جائیں گے.